حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام دیکھا، کہا کون سعید عامر، آپ لوگوں کا امیر؟ انہوں نے کہا ہاں امیر المومنین، ایسا وقت گزرتا ہے کہ اس کے گھر میں کبھی کبھی چولہا بھی نہیں چلتا۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے، یہاں تک کہ داڑھی مبارک تر ہو۔ پھر آپ نے دیناروں کا ایک تھیلی ان کو دیا کہ حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میرے طرف سے سلام پہنچانا، اور یہ بھی ان کو ان کی خدمت میں دینا حضرت کہ امیر المومنین نے تجھے سلام بھیجا ہے اور آپ کے لیے یہ بھیجا ہے۔ جیسے یہ وفد تشریف لے گئے وہاں حمص، اور سعید بن عامر رضی اللہ عنہ کے پاس یہ دیناروں کے تھیلی جب ان کے سامنے رکھا گیا تو اس نے پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ان کی بیوی نے یہ آواز سنی تو فوراً ان کی خدمت میں آئی، کیا ہو گیا، امیر المومنین کا انتقال ہو گیا ہے؟ اس نے کہا نہیں، بلکہ اس سے بھی بڑا واقعہ پیش آیا ہے۔ اس نے کہا کیا مسلمانوں کو کسی بڑے جنگ میں شکست ہوئی ہے؟ اس نے کہا اس سے بھی بڑا واقعہ۔ کہا وہ کون سی واقعہ ہے جو اتنا بڑا ہے؟ حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا وہ یہ کہ دنیا ہمارے گھر میں داخل ہو گئی، اس میں آپ میری مدد کریں۔ اس نے کہا میں تیار ہوں۔ سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر ان کو چھوٹے چھوٹے تیلوں میں جمع کر کے فقراء، غرباء، مساکین، بیواؤں میں تقسیم کیا۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حمص کے دورے پر چلے گئے۔ پھر ان لوگوں سے پوچھا کیف وجدتم امیرکم، کیسے پایا آپ لوگوں نے اپنے گورنر اور امیر کو؟ تو انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارگاہ میں حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے 4 شکایات رکھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور ان سب کو یکجا کیا۔ پھر ان سے کہنے لگے اپنے پہلی شکایت پیش کرو، کیا ہے؟ انہوں نے کہا امیر المومنین، صبح جب تک دن چڑھتا ہے دیر کے بعد وہ گھر سے نکلتا ہے، پہلی شکایت یہ ہے۔ تو امیر المومنین نے حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا کہ آپ اس کا جواب دیں۔ حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا امیر المومنین، میں یہ راز فاش کرنا نہیں چاہ رہا تھا، لیکن اب چونکہ شکایت آپ کے بارگاہ میں آئے ہے تو میں ضرور کہوں گا۔ مسئلہ یہ ہے کہ میرے گھر میں کوئی خادمہ نہیں، میں صبح خود آٹا گوندتا ہوں، پھر اس کو خمیر بنا کے روٹی بناتا ہوں، اس کے بعد وضو کر کے گھر سے نکلتا ہوں لوگوں کی اور خدمت کے لیے۔ اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا دوسرا شکایت۔ انہوں نے کہا دوسری شکایت یہ ہے کہ یہ رات کو کسی کو جواب نہیں دیتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ان کو جواب دو۔ حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں یہ بھی کہنا نہیں چاہ رہا تھا، لیکن اب ظاہر ہے مجھے کہنا پڑے گا۔ امیر المومنین، دن کو میں نے ان کے لیے مختص کیا ہے، رات کو اپنے رب کے لیے میں اس کی عبادت کرتا ہوں، اس لیے میں رات کو نہیں جواب دیتا۔ تیسری شکایت انہوں نے کیا کہ یہ ایک دن مہینے میں بالکل گھر سے نہیں نکلتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ان کو جواب دو۔ انہوں نے کہا امیر المومنین، یہ بھی میں راز فاش کرنا نہیں چاہ رہا تھا، لیکن اب چونکہ آپ کی خدمت اقدس میں اور عدالت میں یہ کیس آیا ہے تو میں ضرور کہوں گا۔ میں اس لیے نہیں نکلتا کہ میرا ایک کپڑے کا جوڑا ہے، میں خود اس کو دھوتا ہوں، پھر پورا دن انتظار کرتا ہوں یہ سوکھ جائے، پھر اس کو پہنتا ہوں، تو ایک دن مجھے اس میں لگ جاتا ہے، مہینے میں ایک بار میں اس لیے نہیں آ سکتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا کہ اپنی چوتھی شکایت
رکھو. انہوں نے کہا چوتھی شکایت یہ ہے کہ اس پر اچانک بے ہوشی پڑ جاتا ہے، یہ بے ہوش ہو جاتا ہے. انہوں نے کہا امیر المومنین مسئلہ یہ ہے کہ میں اس وقت مشرک تھا. حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میرے سامنے نیزے مارے گئے، ان کے جسم کے اعضاء کاٹے گئے، اور اس وقت اس سے پوچھا گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی جگہ ہوتی تو آپ کو بچاتے. انہوں نے کہا میں اس بات کو پسند نہیں کرتا ہوں کہ میری جان چلے جائے لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کانٹا بھی نہ چلے. میں نے دیکھا کہ اتنی محبت کرنے والا شخص آج جب میں مسلمان ہوا ہوں تو میں کہتا ہوں کاش میں اس کا مدد کرتا، کاش میں اس کی مدد کر سکتا. تو اسی حالت میں وہ منظر میرے سامنے آ جاتا ہے تو میں بے ہوش ہو جاتا ہوں. بس اس کی وجہ یہ ہے. امیر المومنین نے فرمایا شکر ہے اس اللہ کا جس کے بارے میں نے اچھا گمان رکھا تھا اور میری گمان اچھی ثابت ہوئی اور انہوں نے ہماری لاج رکھی. تو حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس تقوی کو دیکھ کر امیر المومنین نے کہا میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں. اس کے بعد پھر ان کے لیے چند تھیلیوں کی دینار بھیجے. انہوں نے پھر گھر میں پہنچایا تو اس نے اپنی بیوی سے کہا ان کو ہم اللہ کے پاس قرضہ رکھتے ہیں، غریبوں کو تقسیم کرتے ہیں. انہوں نے غریبوں کو تقسیم کیا. اس طرح انہوں نے زندگی گزاری زہد و تقوی کی. اور یہ مطلب نہیں کہ دنیا بندہ نہ کمائے، دنیا کمائے لیکن اپنے رب کو نہ بھولے. وَمَنْ عَارَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا. یعنی وہ دنیا جو اللہ کے ذکر سے غافل کرے. باقی انسانی معاش کے لیے اپنی گزرانی زندگی کے لیے انسان دنیا کمائے اور جب اس طرح دنیا میں مشغول ہو جائے کہ اللہ کو بھول جائے تو پھر اس کا دنیا کمانا اس کے لیے وبال بن جائے گا. تو میرے محترم دوستو یہ صحابہ کرام تھے ایک جن کی زندگی کو دیکھ کر دوسرے صحابہ کرام ایمان لائے اور ان کی زندگی ہمارے لیے مشعل راہ ہے. یہ ایک صحابی تھے، ان کا واقعہ میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھا. یہ صحابہ کرام ہمارے لیے ان کی زندگی ہمارے لیے عملی نمونہ ہے. ہم اس پر چلے انشاءاللہ ہمارے لیے یہ نجات کا سبب ہوگا اور ہمارے لیے نیک اعمال کا سبب ہوگا. اللہ تعالی ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.